السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ اتنے احسانات ہیں کہ اگر انسان انہیں شمار بھی کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان انعامات میں سے، ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اولاد بخشی ہو، اولاد دی ہو۔ یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان اور بہترین ایک نعمت ہے۔ انبیاء علیہم السلام جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ان کے سروں پر نبوت کا تاج ہوتا ہے، وہ قوموں کے لیے ہادی بن کر آتے ہیں، ان کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کے پیغامات آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انبیاء علیہم السلام بھی اولاد کو چاہا کرتے تھے۔ رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو انبیاء علیہم السلام بھی اولاد اللہ سے مانگ کرتے تھے، جس کا معنی یہ کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اور جن کے پاس یہ نعمت موجود ہے ان کے لیے یہ اہم پیغام ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی جائے۔ اگر انسان کے پاس اولاد ہو، ان کی اچھی تربیت نہ کی گئی ہو، تو ایسی اولاد بجائے نعمت بننے کے انسان کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی ماں باپ کو وہ رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، اور جب کل قیامت قائم ہوگی، اولاد کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ماں باپ سے بات پرس کی جائے گی، ان سے سوال کیا جائے گا۔ ماں باپ کو اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر تو ہوتی ہے، لیکن بچے کا ایمان، بچے کا اخلاق، بچے کا کردار، اس کے بارے میں کوئی فکر مندی نہیں ہوتی۔ تو ماں باپ کے لیے اہم پیغام یہ ہے کہ اپنی اولاد پر نظر رکھیے، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو چیک کیجئے، ان کی خلوتیں، ان کی جلوتیں، اس پہ نظر رکھیے آپ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت۔ کسی بھی انسان کے گنہگار ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ جو لوگ اس کے ماتحت ہیں ان کو وہ ضائع کر دے، ان کے اخلاق کو ضائع کر دے۔ ماتحت میں انسان کی بیوی ہے، انسان کی اولاد ہے، یہ سب انسان کے ماتحت ہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑا گنہگار، اور گنہگار ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال کو ضائع کر دے، اسے ان کے اخلاق کی، ایمان کی کوئی فکر نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو گھر کا نگران بنایا ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ بیوی جو ہے اپنے شوہر کے گھر کی، اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے، وہ سجیدہ ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ شوہر بھی ذمہ دار ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کی اولاد کس نہج پر چل رہی ہے۔ اگر اخلاق خراب ہو رہا ہے، ان کی آپ اصلاح کیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نوجوانوں کو یہ پیغام دیں گے، اولاد کو پیغام دیں گے، اگر بیٹا ہونے کی حیثیت سے کہ اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، یہ جوانی بڑی مختصر ہوا کرتی ہے، اس کو دنیا کی مستیوں میں اور رنگینوں میں صرف نہ کیا جائے، بلکہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادات میں صرف کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک شاب نشأ فی عبادۃ ربہ، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادات میں صرف کرتا ہو۔ اگر وہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے ہے تو بیٹی کو بھی یہ پیغام یہ ہے کہ تم صنف نازک ہو،
تمہیں رب العالمین نے عزت دی ہے، آبرو دی ہے، اپنی اس عزت کا لحاظ اور خیال کیا جائے۔ ایسی محفلوں میں نہ جائیں جہاں پہ مخلوط ماحول ہوتا ہو، جہاں مخلوط پارٹیاں منعقد ہوتی ہوں۔ تمہارے پاس اگر دنیا کی ہر چیز موجود ہو لیکن عزت موجود نہیں تو کچھ موجود نہیں ہے۔ دنیا کا کچھ بھی موجود نہ ہو لیکن عزت آبرو تمہارے پاس موجود ہے تو دنیا کی ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے۔ تو لہٰذا ماں باپ کے لیے پیغام ہے اولاد کے تربیت کے حوالے سے، اور نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو بھی پیغام یہ ہے کہ اپنی اصلاح کیجئے۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنے عقیدے کی، اپنے اخلاق کی فکر کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔